چشمے پانی سے بھرے ہوئے، باغات آباد، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے، آنکھیں منتظر اور سب کے دل بے قرار، اور آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں یا حسین علیہ السلام۔ یہ تعبیریں زیادہ تر دعوت ناموں کا مضمون تھیں جو ہر روز عراق کے علماء اور زعیموں کی طرف سے مکے کی سمت جاتے تھے، اور امام علیہ السلام سے یہ چاہتے تھے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائیں۔ کہاں اے سلیمانی راہوان، دیر کر دی تم نے؟ ضروری تھا کہ کوفے کا بھی ایک چکر لگا لوں ضربی۔ ابو اسحاق ہے؟ جی ہاں، اور فراق یار بے قرار ہے، بہت بےتاب ہے۔ کم سے کم 10 بار مجھے بھیجا کہ ضربی جاؤ دیکھو کہ آن کی کوئی خبر ہے یا نہیں۔ ضربی، ہمارے دوست پر نظر رکھنا، ہمیں بہت شرمندہ کیا اس نے۔ سر آنکھوں پر، ان کی شرمندگی کو درگزر کر دیں گے۔ خوب کیان، ہمارے مکے کے یوسف کی کیا خبر ہے؟ خوشخبری ہے ابو اسحاق، اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ فرمایا ہے تاکہ ان کی دعوت اور اس کی سچائی کو دیکھے اور وہاں کی خبریں امام علیہ السلام کو لکھ کر بھیجے۔ اہل بیت نبوت کا سرمایہ ساتھ رکھ کر آنے والا اس وقت کوفے کی راہ میں ہے مختار۔ مسلم ابن عقیل؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے اسے دیکھا ہو۔ نہیں، مجھے کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا۔ اور تم نے اسے دیکھا ہے؟ 15 سال پہلے دیکھا تھا انہیں، اس وقت وہ کوئی 17 یا 18 سال کے نوجوان تھے، اب تو اسے ایک مکمل مرد ہونا چاہیے۔ مسلم کوفہ کی طرف کب نکلے ہیں؟ کوفے سے میرے خبر رساں نے بتایا ہے کہ وہ 1 مہینے پہلے 2 رستہ جاننے والوں کے ساتھ انجان رستوں سے کوفے کی طرف آئے۔ یعنی کوفہ پہنچ گئے ہوں گے؟ نہیں ابو اسحاق، اب تک نہیں پہنچے۔ لفقہ آنے سے پہلے کوفے کی طرف گیا، سلیمان کے گھر گیا تھا کہ کچھ خبریں مل سکیں، لیکن خبر نہ ملی۔ شاید سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہوں۔ ایسا ہونا بعید ہے، ممکن ہے راستے میں بھٹک گئے ہوں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ غائب تو نہیں ہوئے ہوں گے، یا تو راستہ بھٹک گئے ہیں یا بقول تمہارے سپاہیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے ہیں۔ اٹھو کیان، ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مسلم کوفہ کیوں نہیں پہنچے ہیں، اور اگر پہنچ گئے ہیں تو کہاں ہیں؟ چلو آؤ۔ ارے اس کا پسینہ تو سوکھنے دو، اس کی تھکن اتر جائے، کچھ کھا پی لے، پھر مسلم کو ڈھونڈنے جائے۔ نہیں عمرہ، سفیر حسین کی جان خطرے میں ہے اور ہماری قوت اور توانائی مسلم کو پانے میں ہے۔ میں جب تک کوفے میں تھا مسلم کی کوئی خبر نہیں تھی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کی ذمہ داری سے باخبر ہوا ہو۔ دشمن کو احمق مت سمجھو کیان، ایک راز صرف اس وقت تک راز ہے جب تک کہ وہ زبان پر نہ آیا ہو۔ جو غفلت کوفیوں نے خط لکھنے میں کی ہے، یزیدی قوم کان لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جان سکیں کہ مولا حسین کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تم مسلم کی ذمہ داریوں سے باخبر ہو تو یقیناً دشمن کو بھی اس کا پتہ ہے۔ ابن کامل کو مدد کے لیے بلاؤ کیان، تمام کوفے کی طرف سے آنے جانے والے اور انجانے راستوں کو خوب دیکھو۔ جب مسلم کو پالو تو اس کے ساتھ کوفے تک آؤ۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے میں جناب مسلم کی میزبانی اپنے گھر پر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمرہ، تم بھی عبایا پہن لو، والد صاحب سے ملنے جانا ہوگا تمہیں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں؟ صلہ رحم کی بجا حوری کے لیے۔ یہی نہیں، ایک تیر سے 2 شکار کرنے ہوں گے۔ معلوم کرو وہ مسلم کی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ پھر یقیناً مجھے اپنے باپ کے راز کو جاننے کے بعد اسے اپنے شوہر کے سامنے فاش بھی کرنا ہوگا۔ واقعاً مختار، میرا باپ اگر مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو مجھے اپنا رازدار سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم مجھے اپنا رازدار جانتے ہو۔ تم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ میں ان کے راز تم پر فاش کروں؟ اگر وہ مجھ سے چاہے کہ تمہارے راز پر فاش کروں تو بتاؤ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ بانو عمرہ حق رکھتی ہیں مختار، بہتر ہے کہ یہ کوئی مداخلت نہ کریں۔ مختار،
میں گزارش کرتی ہوں کہ مجھے اپنے مقاصد کا کھلونا مت بناؤ. کون سا کھلونا عمرہ؟ میں سمجھ رہا تھا کہ تم میری ہم سفر ہوئی ہو تاکہ میری مدد کرو. تم میرے باپ کے مد مقابل کھڑے ہو. کیا میں نے کچھ کہا؟ کوئی مخالفت کی؟ کیا یہ کوئی کم مدد ہے؟ تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. صرف اپنے والد کے پاس ایک چکر لگا لو، کچھ حال احوال پوچھ لو، مل کر آ جاؤ. نہیں مختار، نہیں، میں اپنے گھر سے ہلوں گی بھی نہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مسلم کو لفقہ بلا لیں ابو اسحاق؟ نہیں کیان، مسلم لفقہ آ جائے تو میرا سسر سمجھے گا کہ میں نے اپنی تلوار اس کے خلاف اٹھا لی ہے. میں اب تک نعمان سے تھوڑی بہت امید رکھتا ہوں. ام ثابت کا کیا کرو گے؟ خدا نہ خواستہ کوئی بے حرمتی کرے تو پھر؟ مسلم ابن عقیل کے یعنی ایرانی نہیں ہے جو لعنت اور نفرین کا سزاوار ہو. ام ثابت نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں ام ثابت کی زبان کے زخموں کا عادی ہو چکا ہوں. جب بھی وہ مجھے دیکھ کر برا بھلا نہیں کہتی تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. آج وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے ملا ہوں تاکہ تمہارے ہاتھوں اپنی ذات کی تحقیر کا امتحان ایک عرب سے لے سکوں. میں شرمندہ ہوں کیان. ام ثابت کے تلخ برتاؤ اور تیز زبان سے ہمیشہ تمہیں ڈسا ہے. آپ کا دشمن شرمندہ ہو سردار، اپنے دل کو دیکھو. کوئی بھی قینچی کیان کی مختار سے لگاؤ کہ رشتے کو کاٹ نہیں سکتی. ام ثابت کی زبان کے زخم ہمیشہ ڈنگ مارنے کا کام نہیں کرتے تھے، بعض اوقات بہت سرور آور تھے. مختار کیان کے لیے وہی نجات دہندہ ہے جو بہت جلد ظہور کرے گا. کیا تم بھی وہی کچھ دیکھ رہے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ تم کیا دیکھ رہے ہو کیان؟ ایک ہلتا ہوا کالا ذرہ. پھر تو یہ سراب نہیں ہے، کیونکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں. ممکن ہے یہ وہی یوسف ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اس برہوت کے میدان سے تو عربی اونٹ بھی زندہ نہیں جا سکتا. آپ کس اجازت سے زندہ رہ گئے ابن عقیل؟
मैं मुख्तार हूं जनाब मुस्लिम, पिछड़ अबू उबैद सक़फ़ी। मुख्तार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। कई साल पहले मदाइन के सफेद महल में तुम्हें देखा था मैंने। उस वक्त मैं एक नौजवान था और तुम जैसे बड़े हजरात की नजरों में आता ही नहीं था। मैंने मदाइन के महल में सुना कि मेरे चचाजाद भाई इमाम हसन की माविया से जंग में गैर जानिबदार थे और ज़राअत में मसरूफ हो गए। उस रोज तुम्हारी बेतरफी मुझ जैसे की नजर में, जिसने सिवाय बेवफाई और तलखी के कुछ ना देखा था, मजा फीका कर गई। खुदा रहम करे तुम्हारे चचा सईद पर कि इन्होंने किसी मदद से मजायका नहीं किया। ये गोशा नशीनी सालों से मुझे अंदर से काट रही है। हम सब खताओं के झुरमुट में हैं। शैतान इसी पर मामूर है और इसकी देख भी बड़ी काट वाली है। उसने कसम खाई है कि बनी नौ इंसान को बहका कर रहूंगा। उन पर बहुत गजबनाक है शैतान, जिनका ईमान लर्जिश के बाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। हमारे लिए फख्र की बात है कि आपने हमें मेजबानी के लायक समझा। क्या आप तन्हा सफर कर रहे थे? नहीं, तना नहीं था, तना हो गया। दो राहबान थे मेरे साथ जो रास्ते में गर्मी और प्यास की वजह से हलाक हो गए। हिजाज और इराक के दरमियान का ये मैदान बरहूद एक जहन्नुम है। इस जहन्नुम से गुजरना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सफर इश्क का सफर है भाई। अगर इजाज इश्क ना होता तो मैं भी अब तक मर चुका होता। किस सिमत से कूफा में दाखिल हुए हैं आप लोग? नमक की वादी की तरफ से। सिपाहियों से टक्कर तो नहीं हुई? क्यों नहीं, कुछ हसीन हीले बहानों के जरिए उनकी कमन से निकल आए। क्या मुमकिन है कि उन्होंने आप लोगों का पीछा किया हो? नहीं अबू इसहाक, बेफिक्र रहो। जाहिरन जनाब मुस्लिम की खबर यजीदियों को नहीं मिली है। क्या अब तक शिया कूफे में गरीब है? फिर वो लोग कहां जिन्होंने मेरे चचाजाद भाई हुसैन को ढेरों ढेर खत लिखे? वो बुलावे कहां और ये छुपना कहां? जनाब मुस्लिम, उन बुलावों का हमारे छुपने से कोई ताल्लुक नहीं है। असल मसला ये है कि कूफा में यजीद का नुमाइंदा और उसके शुरते हुकूमत करते हैं। शियों की अगर कूफे में कोई कुदरत है तो वो छुपी हुई है। जब तक शियों का कोई दारुल हुकूमत न हो, शुरते और फौजी सिपाही न हो, फरमा रवा और हाकिम न हो, हमें एहतियात करनी होगी। तुम्हारी अपनी क्या राय है मुख्तार? क्या कूफे के लोग वाकईन नबी के बेटे की तरफदार हैं? क्या अर्ज करूं, तालिब तो हैं, मगर मशहूर हिकायत यह है कि कूफी वफा नहीं करता। डर है कि माजी की तरह यह कौम गधे की तरह साबित न हो जिस पर बोझ लादा जा सकता है। मैंने इरादा कर लिया है कि फर्जंद पैगंबर पर अपना खून निसार कर दूंगा। हाथ बढ़ा हुआ इब्न अकील, मैं चाहता हूं कि सफीर हुसैन इब्न अली के हाथ पर सबसे पहले बैत करने वाला शख्स बन जाऊं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मुख्तार, कूफा के बुजुर्ग और बाइज्जत शियों को बाखबर कर दीजिए। मुझे बहुत जल्द अपने चचाजाद भाई हुसैन का पैगाम उन तक पहुंचाना होगा।
मुस्लिम इब्न अकील अपने चचाजाद भाई हुसैन इब्न अली की तरफ से मामूर हुआ हूं कि कूफा आकर इनको कूफियों की बात की सच्चाई से और इनकी दावत की सेहत से मुत्तला करूं। ऐ लोगों, जो बैत डर, खौफ या जबरदस्ती की जा रही हो वो बातिल और हराम है। आप लोग अपने इख्तियार में आजाद हैं, हुसैन या यजीद। मुबारक हो अबू इसहाक, इश्क की हुकूमत दोबारा खड़ी हो गई है। अभी फैसला करना जल्दबाजी है क्या? किस बात पे दिल में शक ला रहे हो अबू इसहाक? जानते हो मैं क्यों डर रहा हूं बिन कामिल? इस कौम के बुजुर्गान अपने माजी के दाग को मिटाने की फिक्र में है बनिस्बत ये कि अरबी हुकूमत बर्पा करें। सोचो अगर यजीद ने किसी दिन एक लश्कर भेज दिया कि अपने मुखालिफिन का अकल कमा कर दे, तो किसके भरोसे हम उसका मुकाबला करने खड़े होंगे? ए कूफा के लोगों, जान लो कि जब किसी खलीफा के लिए बैत का हाथ बढ़ा रहे हो तो तुम पर फर्ज है कि अपने अहद पर साबित कदम रहो। अम्मा ने अपना सामान बांध लिया है और जाना चाहती हैं। जाना चाहती है? कहाँ? पता नहीं, कह रही हैं कि मैं मरने जा रही हूँ जहन्नुम में, असफलुस साफिलीन में। मेरे ख्याल से खाला जारिया के घर जाना चाहती हैं। कहाँ अबू इसहाक, कोई मसला है? क्या अर्ज करूं, मेरी गाय ने बकरी का बच्चा जाना तो इस पर वो नाराज है। शैतान को अपने अयाल की जिल्द में से निकाल कर भगाने के लिए गया है। अबू इसहाक का सब्र और हौसला हैरत अंगेज है। मैं तो इस हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अबू इसहाक की जगह होता तो कब कौम में साबित का सर कलम कर चुका होता। ये मेरे लिए भी एक पहेली है, किस तरह अबू इसहाक ने इतने साल इसके साथ गुजारे। बेशक वो एक जहरीले सांप का डंग है। पता नहीं तुमने चखा है उसका मजा या नहीं, मैंने तो अपने पैमाने से ज्यादा चखा है। अबू इसहाक की मार्फत के लिए यही काफी है कि वो बड़ी बुर्दबारी से एक बदअखलाक औरत को बर्दाश्त कर रहा है। तुम एक अरब की निगाह से देखोगे तो इस बात को समझोगे। ऐसे अरब बहुत कम मिलेंगे जो औरत के सामने खुशू और खुजू से पेश आए, वो भी ऐसी औरत जो खुल्लम खुल्ला अपने शौहर के अकायद की मुखालिफ हो। मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी एक संजीदा मर्द बन जाओगे, मगर तुम्हारे सफेद बालों ने भी तुम्हें बादशाह नहीं बनाया। 15 साल तक मैं चलती रही और उस गुरूर के जख्म की तकलीफ सहती रही जो मुख्तार ने मुझे दिया था। अब तक मुख्तार का गुरूर जख्मी है क्या? मैं शर्मिंदा हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसका मैं तावान दूं। एक गोश्त का टुकड़ा था मेरे पास जिसका नाम दिल था, जो खून खून हो गया। मेरा जिगर जुलेखा का जिगर हो गया। ना मुख्तार की जिंदगी में नारिया के लिए कोई जगह बची है, ना उसके दिल में और ना उसके घर में। ज्ञान के जैसे लोग तुम्हारी नजर में ज्यादा अजर कुर्बत के मुस्तहिक हैं। एक रात ऐसी नहीं गुजरी कि उसने मेरे दिल को खौफ रात से मौत के धारे पर ना खड़ा किया। जितनी बार ज्ञान ने मेरे घर का दरवाजा बजाया तो मेरा दिल घबराया। ये बशगुन चिड़िया इस बार भी बेवजह मेरे घर की दीवार पर नहीं बैठा। तुम जैसे लोग ज्ञान जैसे लोगों का ख्वाब होंगे मुख्तार। मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे आधे सफर में छोड़कर जा रही हो हम सफर? मैं उस मैदान जंग से फरार हो रही हूँ जो मुख्तार ने मेरे लिए तैयार किया है। कुछ गलत कह रही हूँ क्या? उम्मे साबित और फरार, तो फिर वो वादा जो हमने आपस में किया है उसका क्या होगा? वो वादा कि एक दूसरे को बगैर कफन के नहीं छोड़ेंगे। वाह हो तुम्हारे बुरे ताले पर औरत, लानत हो तुम्हारे नीच पर। नारिया, मुख्तार के कत्ल की सूली अभी तक तैयार नहीं हुई। तुम चली जाओगी तो फिर मुख्तार को टोकेगा कौन?
کون مختار کو اس کی غلطیوں پر سرزنش کرے گا؟ وقت کہیں گے، آخر تم نے جا کے مختار کو بلایا کس لیے؟ مختار نے ابھی قبر نہیں پہنچے تو تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ آپ اس گھر سے نہیں جا سکتی۔ تم میرا راستہ روکو گی بچے؟ آپ کس بات پر ناراض ہیں؟ اس سے تمہارا کیا واسطہ؟ تمہاری زبان جلاؤ یا منہ میں مرچیں بھر دوں؟ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ میں تمہارے اور تمہارے باپ کے آزاد ہونے کے لیے اس گھر کو خالی کر رہی ہوں۔ ثابت بیٹا۔ جی بابا۔ اماں سے زبان درازی مت کرو، میں تمہاری ماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اپنی بہن کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ٹھیک ہے بابا۔ تھوڑی سی ناانصافی کی ہے تم نے ناریہ۔ اگر تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہ ہوتی تو پھر اب تک تم بیابان میں کیوں نہیں ہو؟ میں نے تمہارا کچھ برا کیا ہے کیا؟ ہر عورت کا مقام اور درجہ اس کے شوہر کے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ تم گھر میں نہ ہوتی تو مختار تمہاری قبر کے پاس نظر آتا۔ تم نے میرے گھر کو قبر بنا دیا ہے مختار۔ کچھ دیر نہ گزرے گی کہ یزید میرے گھر پر آگ گرا دے گا، تمہیں قتل کر دے گا اور مجھے میرے بچوں کو قیدی بنا لے گا۔ خدا را بس کرو مختار، میں اور میرے بچے جینے کا حق رکھتے ہیں۔ سن رہی ہو؟ لوگوں کی لبیک یا حسین کی آواز کوفے کو ہلا رہی ہے۔ تم اتنا غلط کیوں سوچتی ہو ناریہ؟ تم ایسا کیوں نہیں سوچتی کہ ہم یزید اور یزید والوں پر غلبہ کر لیں گے؟ دل کو سنبھالو عورت۔ میری آرزوؤں کا درخت تب تک کھڑا ہے جب تک کہ جڑیں زمین میں مضبوط ہیں۔ میرا اور میری امیدوں کا قلعہ کمام مت کرو۔ تم اور تمہارے بچگانہ خوابوں سے خدا کی پناہ، ان باتوں کو میں اپنی بیٹی کے منہ سے سنتی تو کچھ کم دل جلتا۔ اب تک تمہارے خواب بچکانہ ہیں اور حقیقت سے دور مختار۔ میں آپ لوگوں کو خدا کی کتاب اور سنت نبوی کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ سنت مردہ اور بدعت زندہ ہو گئی ہے۔ میں اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے بھروسہ مند شخص کو آپ لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے عزم اور رائے سے آگاہ کرے، اور اگر وہ یہ لکھتا ہے کہ آپ اور آپ کے بزرگوں اور سرکردہ افراد کی رائے وہی ہے جو آپ لوگوں نے لکھی ہے، تو میں آپ لوگوں کی طرف آ جاؤں گا تاکہ آپ سب کو نجات کی ساحل کی طرف ہدایت کروں۔ اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضے میں حسین کی جان ہے، امام کو قرآن پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور وہ عدل و انصاف پر عمل کرے اور حق کے محور پر قائم رہے اور اپنے نفس کو خدا کی مرضی پر مجبور کرے۔ والسلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہائے ہائے ہائے، درد فراق سے خدا کی امان۔ یعقوب نبی آنکھوں سے محروم ہو گئے اپنے یوسف کے انتظار میں۔ وہ یعقوب جو کہ رسول خدا تھے، ان کو ہجر کی دوری برداشت نہ ہو سکی۔ اے وہ جو یوسف کا پیراہن ہو، اس سے زیادہ ہمیں دوری برداشت نہیں ہے۔ ہمارے مرنے سے پہلے کچھ کیجیے،
ہماری مراد لکھ دیجئے کہ وہ آ جائے. مسلم لکھ دیجئے. اب کیا مجھے حکم دینا پڑے گا تمہیں بلانے کے لیے؟ بابا جان، مجھے ابھی آنا منظور نہیں تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے. میں نہیں چاہتی آپ کی اور مختار کے درمیان اس جنگ کا اعلی کار بنوں. عمرہ بیٹی، تمہارے عزیز شوہر نے سارے شہر کو تہ و بالا کیا ہوا ہے. اس نے اپنے گھر کو فتنے کی آماج کا بنایا ہوا ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو فنا کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے. عمرہ بیٹی، تم نے تو اپنے شوہر کو رام کرنے کے آداب اپنی ماں سے خوب سیکھے ہیں. اپنی زنانہ مہارتوں سے کام کیوں نہیں لے رہی ہو تاکہ اس سرکش مخلوق کو ٹھنڈا کر سکو؟ میں مختار کی زندگی میں اس لیے شامل نہیں ہوئی ہوں کہ میں اسے قیدی بناؤں. سر تسلیم خم کرنے والا مختار میرا منچاہا شوہر نہیں ہے بابا. یعنی تم مختار کے آخری اقدامات سے موافق ہو؟ مجھے اپنے شوہر کے فہم و شعور پر یقین ہے بابا. یقیناً بغیر فائدے کے وہ اتنا کچھ نہیں کر رہا. کر رہا ہے بیٹی، کر رہا ہے. رسول اللہ کی قسم، بے فائدہ کام کر رہا ہے وہ. اس نے سیلاب کے راستے میں گھر بنا لیا ہے. مسلم اس کے گھر کا مہمان بنا ہے. اس بات کی خبر اگر یزید تک پہنچ جائے، جو کہ یقیناً پہنچ گئی ہوگی، تو اس کو اور اس کے گھر والوں کو مار ڈالے گا. تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اسی وجہ سے جس کی خاطر تم یہاں ہو. عمرہ تمہاری بیوی اور میری بیٹی ہے مختار. شوہر کی بات ماننا اس پر فرض ہے اور والدین کا حق ادا کرنا اس کی تکلیف شرعی ہے. تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض نہیں، اعتراض تو نہیں، مجھے تعجب ہے کیونکہ عمرہ آنا نہیں چاہتی تھی. میں نے اسے یہاں حاضر کروایا ہے بالکل تمہاری طرح. پھر تو ہمارا کام تمام ہے. عمرہ ذلیل ہونے کے لیے حاضر کیے گئے ہیں یا قربانی کے لیے؟ مختار، کچھ عقل کی بات کرو. تم لوگ حاضر کوائے گئے ہو، مگر میں نے حاکم کوفہ کی حیثیت سے نہیں بلوایا، بلکہ ایک بوڑھے اور خیرخواہ باپ کی حیثیت سے، تاکہ تم لوگ میری بات سنو. کوفے کے لوگوں پر تکیہ کرنا ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر تکیہ کرنے کے برابر ہے. کوفے کے لوگ وہی لوگ ہیں جنہیں حضرت علی نے مرد جیسے لوگ کہا ہے. یہ لوگ آدمی جیسے ہیں مگر آدمی نہیں ہیں. ان کی باتوں پر ناز نہ کرو، ان کے وعدوں پر اپنا دل خوش مت کرو، ان پر بھروسہ مت کرو. یزید اتنا سونا اور تلوار اور سپاہی رکھتا ہے کہ فرعون کی طرح وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے. رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. حسین بھی ساری باتوں سے واقف ہے. اگر اسے کوفیوں پر اعتماد ہوتا تو مسلم کو ان لوگوں کے لیے نہ بھیجتا بلکہ خود آتا. میں نہ تو کوفیوں کی وفاداری پر خوش ہوں اور نہ یزید کی طاقت سے ڈرتا ہوں. میرے لیے حجت وہی ہے جو حسین ابن علی فرماتے ہیں، یزید کے ہاتھ بیعت کرنا حرام ہے. جی نہیں، تمہارے پاس کوئی نصیحت سننے کے لیے سمجھ بوجھ نہیں ہے مختار. تم دہر کے اس پار، میں اس پار. تم ان قریب سنو گے کہ میں مسجد کوفہ کے ممبر پر اعلان کر دوں گا اور تم لوگوں کی حمایت سے اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا. آپ لوگوں کے پچھلے اقدام نے یزید کو مجھ سے بدگمان کر دیا ہے. تم اپنی آبرو کی فکر کر رہے ہو اور میں اپنی آبرو کی. تم نے مسلم ابن عقیل کی مہمان نوازی کر کے مجھے اپنے ساتھ جنگ پر آمادہ کر دیا ہے. تو پھر تلوار پر ہاتھ رکھ لو تاکہ میں تمہیں دکھا دوں کہ سیاست نہ ماں باپ کو جانتی ہے اور نہ بیٹی اور داماد کو.
مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس قدر تعصب دکھائے گا. ایک انصاری مجاہد سے بعید ہے کہ یزید کو برحق سمجھے. یقیناً یزید نے اسے ڈرایا ہے. مجھے ایک ڈرپوک باپ کے رشتے پر طنز مت کرو مختار. یقیناً آپ بہت حساس ہو گئی ہیں عمرہ. آج کے بعد سے کوئی بات نہیں کروں گا تاکہ غلط فہمی نہ ہو. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلم کسی شیعہ مفتی شیخ کے گھر چلے جاتے؟ شیعہ مردوں کی قحط سالی پڑ گئی تھی کیا جو تم اس کے میزبان بن کھڑے ہوئے؟ اگر بانو حکم کریں تو ابھی جاؤں اور مسلم کو گھر سے نکال دوں. گھر والے ذمہ دار ہیں تو حساب مجھے نہیں دینا پڑے گا. روز محشر بھی تم مولا علی کو جواب دے دے. مختار، تمہاری مشکل یہ ہے کہ تمہارا سسر حاکم کوفہ ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ عمر سعد جیسے لوگ جو اس تخت کے لیے اپنی مکاری کے ساتھ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کیا وہ لوگ بیکار بیٹھے رہیں گے؟ تمہاری حاکم کوفہ سے رشتہ داری کا چرچا شروع کر دیں گے. نعمان چلا جائے اور عمر سعد آ جائے یہ ٹھیک رہے گا، یا نعمان رہے اور شیعوں کے ساتھ نرمی سے کام لے؟ یہ بہتر ہے. عمرہ، کوفہ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے، کام کرنے والا سیاستدان نہیں ہے. یہاں یہ لوگ اس قدر سادہ لوگ ہیں کہ صرف آنسو بہانا اور دعا کرنا جانتے ہیں. مسلم میرے گھر کے علاوہ کہیں بھی جاتے تو وہ امان میں نہیں ہوتے. ام ثابت کی کیا خبر ہے؟ سنا ہے کہ اس کا گھر شیعوں کا دارالحکومت ہو گیا ہے. ام ثابت بھی انسان ہے اور غلطی کا امکان ہے. وہ خوب جانتی ہے کہ مختار کس غیب کا مجنو ہے. دروازے سے کہہ رہی ہو تاکہ دیواریں بھی سن لیں؟ عمرہ دیوار نہیں ہے بانو، ہم سفر مختار ہیں. یہ علی سے عشق تھا جس نے مختار کو عمرہ سے جوڑ دیا. اپنا خیال رکھنا مختار. تم کس کے ساتھ آئی عمرہ؟ زربی کے ساتھ. زربی کے ساتھ؟ وہ ہے کہاں؟ میں نے اسے اب تک دیکھا نہیں. اس نے اجازت مانگی کہ اپنی آقا کے گھر کا چکر لگا لے. ثابت کی بہت یاد آ رہی تھی، یہ بہانہ کیا اس نے. میرے خیال سے وہ مسلم کو دیکھنے گیا ہے. تم نہیں چاہتے کہ تم بھی اپنی سوتن کے گھر ہو؟ میرا بہت دل چاہتا ہے مختار، مگر میں ڈرتی ہوں کہ اس کی خبر حاکم کوفہ تک پہنچ جائے اور معاملات مزید خراب ہو جائیں. آج مجھے آگ کر دیا ہے، کل میرا حشر نشر کر دیں گے. آگ کر دیا ہے؟ تم نے نہیں سنا؟ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ممبر پر جا کر ہم سے رشتہ داری کا انکار کر دیں. شرمندہ ہوں عمرہ، مشکل میں آ گئی ہو تم. میری آنکھیں اندھی ہو جائیں. میں نے مور مانگا تھا، اس کے ساتھ ہونے کا زخم سہ رہی ہوں. میں نے مرحوم معاویہ سے سنا ہے کہ عراقی لوگ حسین کے سر سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جب تک قیام کے لیے مجبور نہ کر دیں. عنقریب معاویہ کی پیشن گوئی سچ ہو جائے گی. ایک خشک مغز والی اور نافہم جماعت میں جو جنگ شروع کروانا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے حسین کو اس قدر خطوط لکھے جس کا نتیجہ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجنا یعنی کوفے میں قیام کا پرچم لہرانا، یعنی ناخون اور دانت بھیج کر دکھانا، یعنی ایک گھر جلانے والی جنگ کی آگ کو بھڑکانا. کوفہ اس وقت پرتشویش حالات سے گزر رہا ہے. میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اے رسول اللہ، اس ستم کی جو کیا جا رہا ہے. اے محمد، ہم آپ سے شکایت کرتے ہیں اس کی جو ہمارے افکار پر آ پڑی ہے. ایک واحد امت کو ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں. یہ ڈر گیا ہے. نعمان مرد میدان نہیں ہے. وائے ہو اس پر جو سمجھتا ہے کہ اس کے آنسو تلوار سے زیادہ تیز ہے.
اس کے آنسو کوئی کمال نہیں کر سکتے. اس کی بیٹی نے اس کے خواب چکنا چور کر دیے ہیں. اس کا دل امت کے گھرنے پر نہیں چل رہا. اس بات پہ چل رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر تلوار کیوں نہیں کھینچ سکتا. کہ فلاں کا داماد اپنے سسر کے سامنے کھڑا ہے. سبحان اللہ. اس فتنے سے بچو جو ایک قوم اور رشتہ داروں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے. میں نعمان ابن بشیر والی کوفہ ان لوگوں سے جنہوں نے بیعت توڑ دی ہے کوئی رشتہ داری نہیں رکھتا. چاہے وہ بیعت توڑنے والا میرے بدن کا حصہ ہو، میری بیٹی ہو یا میرا داماد، میرا بھائی ہو یا میرا بیٹا. اور وہ لوگ جنہوں نے مسلم ابن عقیل سے بیعت کی ہے یا بیعت کرنے کی نیت رکھتے ہیں، میں انہیں یہ بتا دوں کہ دانتوں سے گرہ مت کھولیے. اس طرح کی سیاست سے تو ممکن ہے کہ شیعہ حضرات اپنے یاروں کو کرسی پر بٹھا دیں. اس کی تو عادت ہے کہ ہاتھ سے پھینکتا ہے اور پیروں سے کھینچ لیتا ہے. اتنی بیکار باتوں پہ تف ہے. اتنا عاجزانہ کلام کس بات کی نشاندہی کر رہا جناب نعمان؟ بیعت توڑنے والوں کے ساتھ تو زوردار آواز سے بات کیجئے. قسم با خدا آپ کا خطبہ کمزوری اور خوف سے بھرا ہوا تھا. اگرچہ میری باتیں تم جیسے کے لیے جسے رسول اللہ کے حضور میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا بہت بھاری ہے خرسمی، میں خدا کی اطاعت میں ضعیفوں میں سے رہوں. یہ بہت بہتر ہے کہ میں خدا رب العزت کی معصیت میں طاقتور لوگوں میں سے رہوں. خدا قبول کرے، خدا قبول کرے، خدا قبول کرے. یہ وہ قبر ہے جو نعمان کے لیے کھودی ہے میں نے. پچھلے تمام حساب چکتا کر دوں گا اور یہ شخص اس حکومت رہ کی رغبت رکھنے والے کا شکار بن جائے گا. میں بھی تو سنوں کیا لکھا ہے. بشار سعد ابی وقاص کی طرف سے حضرت امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو. پچھلے سعد ابی وقاص؟ اس سعد کے بیٹے کا نام کتنا عظیم زدہ ہے نا. نہیں، میں خود تم سے پوچھتی ہوں عمر، کیا تمہارا خود اپنا کوئی نام نہیں ہے کیا؟ اور پھر کون سعد ابی وقاص؟ تمہارا وہی ایران کا فاتح باب جو علی اور معاویہ کی جنگ میں کسی کا طرفدار نہیں تھا، یا وہ سعد ابی وقاص کے جس سے معاویہ ہمیشہ ڈرتا تھا کیونکہ اس کو اپنی حکومت کا مدعی سمجھتا تھا اور سر انجام اس کو زہر دے دیا؟ اگر یزید کی نظر بھی سعد ابی وقاص پر پڑ جائے تو خود کو پڑے بغیر ہی جلا دے گا. تمہیں لکھنا چاہیے تھا کہ ایک دل سوز اور مخلص سپاہی کی طرف سے جو درد دل رکھتا ہے، جو کہ ایک طویل عمر سے اپنے باپ کی جہالتوں کی بدنامی کا داغ بھگت رہا ہے، یا اس سردار کے بیٹے کی طرف سے جس نے اپنی تمام خدمات کو ایک خطا پر ضائع کر دیا ہے. قبول کیا. باقی سنو. خلافت پدر بزرگوار کی موت کا غم کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ ہارون اس کے سامنے بھکاری تھا، حاتم طائی اس کے سامنے کنجوس تھا، سکندروں کسی ہیبت رکھتا تھا اور عرب کے لیے باعث فخر تھا. اس میں سے تھا کچھ کم کرو. وہ حبیب خدا، وہ خلیفت اللہ، وہ کاتب وحی، وہ خال المؤمنین، اے وہ جو 7 اقلیم کے خسروان کے سر کا تاج تھے. یہ جو ایک بندے کی زبان سے صفحہ پر مکتوب کی شکل میں آ رہا ہے، یہ خون دل ہے جو کہ پارا پارا ہو گیا تھا جب تیرے مرنے کی خبر سنی. کافی ہے عمر، اس کے باقی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ تم نے لکھا ہے یہ سب چاپلوسی اور ہیلا گری ہے.
तुम्हें तो नौमान इब्ने बशीर के बारे में एक लफ्ज का एतराज करना है। तुमने माविया को इस तरह लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि हजरत यजीद का तो कुछ नहीं होने वाला। मैं हरे महल के बाशिंदों की जबान समझता और जानता हूँ जारिया। ये मत भूलो कि यजीद अजीब और अहले शर है। अगर मुआविया के हलवे से यजीद के शोरबे तक पहुंचना चाहते हो तो लिखो, कूफे की खबर लीजिए कि उसका हाकिम बैत तोड़ने वालों के साथ हमदर्दी कर रहा है, क्योंकि फितनागर लोग उसके रिश्तेदार हैं और उसके दामाद का घर उन शियों का दारुल खिलाफा हो गया है जिन्होंने अपनी बैत का हाथ अबू तराब के बेटे के हाथ पर रख दिया है। वसलाम, खत तमाम। अगर यजीद की चापलूसी और नौमान के खिलाफ बोलने में ज्यादा रवि से काम लोगे तो वो समझ जाएगा कि तुम्हारा मकसद हुकूमत रे का हुसूल है। उमरा, तुम रो रही हो? क्या खबर है? खबर यहां है, पढ़ो। खत पढ़ो, यजीद की तरफ से आया है। मुझे गुमान था कि यजीद आपकी नरमी और सियासत को पसंद न करे, मगर यह अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी कदम उठाएगा। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि यजीद ने मुझे माजूल करके मेरे कांधों पर से ये बोझ उठा लिया। मुमकिन था कि इस बारे अजीम से मेरी कमर टूट जाती। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जगह किसे कूफे की हुकूमत के लिए मंसूब करेगा? उमर साद के माजी से जिस तरह मैं वाकिफ हूं, हो सकता है कि उसको आपकी जगह मुकर्रर करे। यकीनन उसी ने आपकी खबरें लफ्ज ब लफ्ज यजीद तक पहुंचाई हैं। मुख्तार, अपनी और मेरी एहानत मत करो। उमर साद इंसान भी है जो मेरी जगह बैठेगा। आपकी समझबूझ में मुझे शक नहीं है, मगर बादानोश और शराब परस्त यजीद कोई अक्लमंद हाकिम नहीं चाहता। उसे जबान दराज और चापलूस चाहिए, और उमर साद के पास 40 गज लंबी चापलूस जबान है। मुख्तार, मैंने तुम लोगों को रातों रात इसलिए हाजिर नहीं करवाया कि तुम लोग सिर्फ मेरी माजूली की खबर सुनो। यजीद ने एक ऐसे हीलागर और सफाक को मेरी जगह बिठाया है जिसका इरादा है कि कूफा को याराने हुसैन की कत्लगाह बना दे, यानी वो काम जो मैं अपनी ठंडी और आलिमाना सियासत से नहीं कर सका। ये जो मैं हमेशा समझाता था, मत करो मत करो, खुल्लम खुल्ला सर मत उठाओ, ये सब इसीलिए था। मैं ऊंट को मीनारे मस्जिद में तो नहीं छुपा सकता। आखिरकार कूफा जासूसों और चेलों से भरा हुआ है। ये शैतान कौम तमाम हादसात की बारीकियां यजीद को लिख कर भेजती है। यजीद मुझसे आप लोगों का सर मांग रहा था। वो काम जो इब्ने ज़ियाद नफ़हम ने बसरा में किया, सुलेमान सफीर हुसैन का सर काट कर भेज दिया और हाकिम कूफा हो गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मरजाना के बेटे के कूफा पहुंचने की देर है कि उसका पहला शिकार मुस्लिम इब्ने अकील है, और उसके बाद मुख्तार सकफी की बारी है, और वगैरह वगैरह। यजीद के हुक्म के मुताबिक तुम लोगों को मारकर तुम लोगों की औरतों को कनीजी में बेच देगा। उमरा, तुम्हें किसी पुरअमन जगह पर जाना होगा। बाबा की जान। पुरअमन जगह?
मसलन कहाँ? ताइफ जैसी कोई जगह। मुख्तार का ताइफ में भी घर बार है। ख्याल अच्छा है। इराक से कूच कर जाओ उमरा, मेरी माँ के पास चली जाओ। मैं जब मुख्तार के निकाह में आ गई तो मैंने ये अहद कर लिया अपने आप से, खुशी और गम में अपने शौहर के साथ ही रहूंगी। मेरे लिए शौहर के साए से बढ़कर कोई पुरअमनतर जगह नहीं है। मैं उस जगह हूँ जहाँ मुख्तार है। गलती मत करो लड़की, हमारी पिछली नसीहतों को तो तुमने एक मच्छर के बराबर भी नहीं लिया। इस कदर तुम लोगों ने अपने काम में जल्दबाजी की कि मुझे और अपने आप को और अपने हुसैन को भी खतरे में डाल दिया तुम लोगों ने। इब्ने ज़ियाद का हदबंदी करना कोई नुमान का हदबंदी करना नहीं है कि जिस पर तुम लोग आंखें बंद करके परवाह ही ना करो। हैफ है, हैफ कि मुख्तार मेरे साथ हम सुखन होने पर राजी ही नहीं हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी माजूरी का बायस बना, मगर अब अपने ससुर के सामने तलखंदाज में खड़े होने के लिए कोई मजबूरी नहीं। हेफ था कि एक मुजाहिद अंसारी यजीद जैसे फासिक का कारिंदा हो। सुन रही हो उमरा, यानी मुख्तार अपनी तलवार को न्याम में रखने वाला नहीं है, तो फिर तुम उसके हाथ पांव मत पकड़ो, ताइफ चली जाओ ताकि मुख्तार बेफिक्र होकर हमले करे और धूल उड़ाता फिरे। बाबा जान, मेरी इज्जत लफका में पामाल हो जाए, ये कहीं बेहतर है कि मेरा गुरूर ताइफ में टूट जाए। लफका मेरा घर है, अपने घर और उसके आशियाने को नहीं छोड़ूंगी। मुख्तार ने अपनी खसलतें तुम्हें भी दे दी हैं क्या? ये कौन सी जिद और अकड़ है जो अपने ही नुकसान में कर रही हो? मैंने अपना गुरूर और गैरत आपसे लिया है और सीखा है, मुख्तार से नहीं। मैं अब तक सोच रहा था कि मेरी बेटी बेचारी किस कदर मसलूम है कि मुख्तार की हरकतों से क्या क्या सहना पड़ रहा है इसे। मैं आज रात समझा कि खुदा ने दरवाजे और तख्ते को एक साथ मिला दिया है। एक आज की रात तो बाप के पास रुक जाओगी ना, या फिर भी कराहियत रखती हो? मेरी पिछली कराहियत हाकिम कूफा से थी, अपने बाबा से नहीं थी। आज रात से मैं नौमान इब्ने बशीर अंसारी की बेटी हूँ, यजीद के कारकुन की बेटी नहीं हूँ। बस सद शौक रुकूंगी। खुदा का शुक्र है कि मेरा जो मनसब था तुमने उसकी बिना पर मजीद तौहीन नहीं की। और तुम मुख्तार, इब्ने ज़ियाद वो है जिसने कसीरी हीलागरियों के बाद ईरान के खुरासान को फतह कर लिया। तुम और तुम्हारे साथी उसे छोटा मत समझना। अपने और सुलेमान जैसों को मत देखो। बहुत से वो कूफे वाले जिनकी आंखों में सुबह आंसू थे और लब्बैक या हुसैन की आवाजें लगा रहे थे, उन्होंने रात को दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दरहम और दीनार पर रजामंदी जाहिर करके यजीद की बैत कर ली, और तुम और तुम्हारे साथियों पर जोर जोर से कह लगाकर मजाक उड़ाया। अगर तुम चाहो तो उनमें से एक एक का नाम तुम्हें बता दूं। नौमान ने मुझे वो खबर सुनाई जो इंतहाई परेशान कुन है। कैसी खबर? बैत करने वालों में से बास हजरात ने दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दिरहम और दीनार के बदले अपने आप को बेच दिया है। मुख्तार बुरा नहीं मानना, तुम्हारा मोहतरम ससुर जाती तौर पर एक उमवी है। ये बात दुरुस्त है कि यजीद ने उसे माजूल कर दिया है, मगर उसने माविया का कुछ कम नमक नहीं खाया है। और फिर मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब मुस्लिम की बैत करने वाले सब के सब लोग नबी के फर्जंद हैं और तैयब व ताहिर हैं। अगर गंदम के 100 दानों में से 10 दाने खराब हो जाएं तो ये खेती का उजड़ना ताबीर नहीं किया जा सकता। क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, इब्ने ज़ियाद को बुरा नहीं लगेगा कि कूफे आने के फौरन बाद हमें जंगो जदल में मसरूफ कर दे। बस जब तक मौला कूफे नहीं आते और जंग का हुक्म नहीं दे देते तब तक अपनी हिफाजत करो तुम सब। जनाब मुस्लिम को भी जगह बदल लेनी चाहिए। कम अज कम इब्ने ज़ियाद की कुछ फौजों को कूफा के बाहर मसरूफ कर दें। किस तरह?
یہ بات اڑا دیجیے کہ جناب مسلم کی دعوت بیعت کا سلسلہ کوفہ میں اختتام کو پہنچا اور اب کوفہ کے اطراف میں قبائل اور عربوں سے بیعت لینے گئے ہیں۔ ان خبروں کے اڑانے سے ابن مرجانہ کی کچھ فوجوں کو ہم کوفہ کے باہر مصروف کر دیں گے۔ اچھی چال ہے، تم خود اس کام کے لیے بہترین بندے ہو۔ اس نوجوان کو ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ خراسان کی